ناظرین، بھوتوں کا معاملہ ہمیشہ سے ہی انسانی ذہن کے لیے تجسس کی وجہ رہا ہے۔ بچپن میں بھوتوں کی کہانیاں سننے سے لے کر انسان ہر حال میں اس سنسنی خیز موضوع کے متعلق مزید جاننے کا خواہش مند رہا ہے۔ تجسس سے بھرپور اس موضوع پر ہماری آج کی ویڈیو ہے، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ مشہور بحری جہازوں کے ساتھ پیش آنے والے ایسے واقعات کے متعلق آپ کو معلومات دے رہے ہیں۔ ناظرین، 7 نومبر 1872 کو میری سیلیسٹ نامی ایک بحری جہاز کا کیپٹن اپنی بیوی، 2 سالہ بچی اور عملے کے 7 ارکان کے ساتھ نیو یارک سے اٹلی کے سفر پر روانہ ہوا۔ انہیں 1 ماہ بعد اپنی منزل پر پہنچنا تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس دوران ایک برطانوی بحری جہاز ڈے گراٹیا نے میری سیلیسٹ کو بحر اوقیانوس کے پانیوں میں بہتے ہوئے دیکھا۔ ڈے گراٹیا کا عملہ میری سیلیسٹ تک پہنچا تاکہ اگر وہاں کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو فراہم کی جا سکے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پورا جہاز خالی پڑا تھا، حالانکہ جہاز پر تجارتی سمیت 6 مہینے کا کھانے پینے کا سامان اور عملے کی ضرورت کی دیگر چیزیں بدستور موجود تھیں، صرف لائف بوٹس غائب تھیں۔ جہاز کے فرش پر 3 فٹ تک پانی کھڑا تھا، تاہم یہ کوئی ایسی تشویشناک بات نہیں تھی کیونکہ اس سے جہاز کو ڈوبنے یا کسی اور قسم کے نقصان کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ جہاز ایک بھوت بحری جہاز کا منظر پیش کر رہا تھا اور آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس جہاز کے مسافروں پر کیا گزری۔ مشہور انگریزی ادیب سر آرتھر کونن ڈوائل نے اس واقعے سے متاثر ہو کر ایک شارٹ سٹوری بھی لکھی، جس میں اس جہاز کے عملے کو بحری قزاقوں کی کارروائی بتایا گیا، جنہوں نے جہاز کے عملے کو لوٹ مار کے لیے قتل کر دیا تھا۔ لیکن اصل میں اس جہاز پر کیا گزری یہ ابھی تک پردہ راز میں ہی ہے، کیونکہ یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حملہ لوٹ مار کے لیے ہی کیا گیا تھا اور جہاز کو بحری قزاقوں نے لوٹا تھا تو اس پر موجود سامان کیسے محفوظ رہا؟ اس معاملے کے بارے میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جہاز میں پانی بھرنے کا علم ہونے پر کپتان نے عملے کو لائف بوٹس کے ذریعے جہاز چھوڑنے اور جان بچانے کا حکم دیا تاکہ وہ کسی زمینی ساحل تک پہنچ سکیں، لیکن حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، آؤٹر بینکس امریکہ کے مشرقی ساحل پہ 200 میل لمبی پٹی پر واقع بیریئر آئی لینڈز یعنی چھوٹے جزائر کے سلسلے کو کہتے ہیں، ساتھ ساتھ واقع ہونے کی وجہ سے ایک ڈوری میں پروے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ 1920 میں ڈیرنگ کیرل اے نامی کارگو بحری جہاز نے امریکی ریاست ورجینیا سے برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو تک کا تجارتی سفر کامیابی سے طے کیا۔ اس بحری جہاز پر عملے کے 10 افراد سوار تھے۔ پرانے سفر جہاز کا کپتان حالانکہ بیمار ہو گیا تھا، تاہم نائب کپتان نے تمام ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیا، مگر واپسی کے سفر پر معاملہ کچھ گڑبڑ ہو گیا۔ سمندر میں جہازوں کو خطرات سے آگاہ کرنے اور رہنمائی فراہم کرنے والے ایک جہاز جسے لائٹ شپ کہتے ہیں، یہ عملے کے ایک فرد کے مطابق امریکہ کی ریاست نارتھ کیرولائنا کے سمندری علاقے میں اس جہاز کے عملے نے ایک شخص کو جو اپنے حلیے سے کوئی بڑا آفیسر دکھائی نہیں دیتا تھا رپورٹ کیا کہ جہاز کا لنگر ٹوٹ گیا ہے۔ اگلے دن ایک اور بحری جہاز نے کیرل ڈیرنگ کو آؤٹر بینکس کے قریب ایسے علاقے میں پایا جو اس کی واپسی کے روٹ کے حساب سے غیر متعلق علاقہ تھا۔ یہ بات حیران کن تھی کہ کیرل ڈیرنگ وہاں کیا کر رہا تھا۔ مزید ایک دن بعد اسی سمندری علاقے میں تباہ شدہ جہاز پانی میں تیرتا ہوا پایا گیا، لیکن امدادی کارکن اور تفتیش کار سمندر میں طغیانی اور شدید خطرناک موسمی حالات کی وجہ سے اس کے نزدیک نہ جا سکے۔ 4 روز بعد جب بلاخر اس جہاز تک رسائی ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ جہاز کے کھانے کے کمرے میں میزوں پر کھانا لگا ہوا تھا، تاہم تمام تر عملہ اپنے ذاتی سامان اور لائف بوٹ سمیت غائب تھا۔ حکومت نے اس معاملے کا ملبہ بحری قزاقوں اور باغیوں کے سر پر ڈال دیا، لیکن تحقیق کرنے والوں کی کوشش کا ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ناظرین، کچھ بھوت بحری جہاز تو اتنے زیادہ پراسراریت کے حامل ہیں کہ ان کے پس منظر کے بارے میں بھی کوئی معلومات دستیاب نہیں۔ 2006 میں آسٹریلیا کے سمندری محافظوں کو پانیوں میں بہتا ہوا ایک جہاز ملا۔ اس کا وہ رسہ جو دوسرے جہازوں کے ساتھ باندھ کر کھینچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹوٹا ہوا تھا اور سارا جہاز خالی پڑا تھا۔ اس جہاز کی سائڈ پر اس کا نام جیان سینگ لکھا ہوا تھا۔
اس کے علاوہ اس جہاز کی شناخت کے لیے تفتیش کاروں کو کوئی بھی چیز نہ مل سکی۔ خطرے کے پیغامات بھیجنے کا کوئی ریکارڈ اور نہ ہی کسی قسم کے شناختی کاغذات، نہ عملے کے ذاتی استعمال کا سامان۔ غرض سمندر میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے اس پراسرار جہاز کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہ جان سکا کہ یہ کس کا جہاز ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے، اور اس کے مسافر اپنے سامان سمیت کہاں غائب ہو گئے۔ 2002 میں ہیلووین کے تہوار کے موقع پر مچھلیاں پکڑنے والی ایک بڑی کشتی جس کا نام ہائی ایم نمبر 6 تھا، تائیوان سے اپنے سفر پر روانہ ہوئی۔ 2003 میں یعنی اپنے آغاز سفر کے ایک سال بعد جب یہ جہاز آسٹریلین نیوی کو سمندر میں تیرتا ہوا ملا تو انہیں لگا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جہاز نما اس بڑی کشتی کے انجن کا ایکسلریٹر پورا دبا ہوا تھا جبکہ پیٹرول والی ٹینکی خالی پڑی تھی۔ دلچسپ بات مگر یہ تھی کہ پیٹرول کے فالتو ٹینک پورے بھرے ہوئے تھے، جیسے کسی نے ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو۔ اس کے علاوہ جہاز کے فریزر میں 10 ٹن ٹونا مچھلی شکار کر کے محفوظ رکھی گئی تھی۔ البتہ عملے کا کوئی فرد بھی جہاز پر موجود نہیں تھا۔ اس جہاز کو اب تک کے تمام بحری جہازوں میں سب سے پراسرار نوعیت کا جہاز مانا جاتا ہے۔ بالآخر اس کے عملے کا ایک شخص منظر عام پر آ ہی گیا۔ اس انڈونیشی مچھیرے نے گرفتاری کے بعد یہ اقرار کیا کہ جہاز کا عملہ بحری قزاقوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اس نے ان کے ساتھ مل کر جہاز کے کپتان اور چیف انجینئر کو قتل کر دیا تھا۔ تاہم ان کو قتل کرنے کی وجوہات ابھی تک راز میں ہیں۔ ناظرین، 2013 میں نینا نامی ایک بڑی کشتی کے عملے نے ماہرین موسمیات سے رابطہ کر کے موسم کے خطرناک ہو جانے کی پیشگوئی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ کچھ ہی دیر بعد مگر ان کا رابطہ کٹ گیا۔ سمندر میں 26 فٹ اونچی لہریں اٹھ رہی تھیں اور ہوا 70 میل فی گھنٹہ کی طوفانی رفتار اختیار کر چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ نینا اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر پائے گی اور اپنے انجام کو پہنچے گی اور حسب معمول اس کو پھر بعد میں ڈھونڈا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اگر کشتی کی گمشدگی کے 3 ہفتوں کے بعد امدادی کارروائیاں کرنے والے دفتر میں ماہرین موسمیات کو نینا کے عملے کی جانب سے ایک پراسرار پیغام ملا جو طوفانی رات کے اگلے دن بھیجا گیا تھا۔ پیغام میں کچھ یوں تحریر تھا کہ شکر ہے گزشتہ رات طوفان زیادہ نقصان دہ ثابت نہیں ہوا، بس کشتی کے بادبان پھٹ گئے ہیں جس کی وجہ سے سفر میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ اس پیغام سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ جیسے نینا بخیریت ابھی بھی اپنے سفر پر رواں دواں ہے۔ کشتی پر سوار ایک 19 سالہ لڑکی کے خاندان والوں کو جب اس پیغام کے متعلق معلوم ہوا تو انہوں نے سوچا کہ ان کی بیٹی محفوظ ہے۔ انہوں نے ذاتی طور پر سمندر کے اس علاقے کی سیٹلائٹ تصاویر حاصل کی جن میں کشتی نما کوئی چیز دکھائی دے رہی تھی۔ اس سے یہ سمجھا گیا کہ شاید یہ اسی کشتی نینا کی تصویریں ہیں، لیکن بعد ازاں ماہرین نے ان تصاویر کا تجزیہ کر کے بتایا کہ وہ محض سمندر کی اونچی لہروں کی شبیہ تھی۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب طوفان میں کشتی تباہ ہو گئی تھی اور اس کا آج تک کوئی سراغ بھی نہیں ملا تو پھر وہ پیغام کس نے بھیجا تھا؟ ناظرین، 1955 میں ایک تجارتی جہاز جویاویٹا MV جنوبی بحر الکاہل میں اپنے 2 روزہ سفر پر روانہ ہوا مگر بدقسمتی سے اپنی منزل پر نہ پہنچ سکا۔ امدادی ٹیمیں بہت تلاش کے باوجود ناکام واپس لوٹ آئیں۔ تقریباً 1 ماہ بعد ایک اور جہاز کے کپتان کو ٹویوٹا نیم تباہ حالت میں تیرتا ہوا نظر آیا۔ جہاز میں سوار 25 مسافروں کا مگر کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ تفتیش کار اس جہاز کی تباہی کی بھی کوئی وجہ تلاش نہیں کر سکے۔ دہائیوں تک اس کے بارے میں بہت سے نظریات گردش کرتے رہے۔ چند کے نزدیک اس جہاز کے عملے کو سوویت یونین کی آبدوز نے اغوا کر لیا تھا، جبکہ کچھ کہتے تھے کہ یہ جہاز جاپانی مچھیروں کے ہتھے چڑھ گیا تھا جنہوں نے جہاز پر سوار سب لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ 2002 تک جہاز کے مسافروں کے خاندان والے جہاز کی تباہی کی اصل وجوہات کی تحقیق کے متعلق کوششیں کرتے رہے۔ سب سے زیادہ جس نظریے کو شہرت ملی اور جو قرین قیاس بھی تھا وہ ایک پروفیسر صاحب نے پیش کیا۔ ان کے مطابق جہاز ایک زنگ آلود پائپ لیک ہو جانے کی وجہ سے ڈوب گیا تھا۔ تاہم سوال یہاں پھر بھی یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کا عملہ کہاں گیا؟ 2016 میں جب فلپائن کے مچھیرے سمندر میں تیرتے ایک تباہ شدہ جہاز تک پہنچ
پہنچے تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہاں کیا منظر نظر آئے گا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس جہاز میں ایک جرمن ملاح کی نوت شدہ لاش موجود تھی جو 20 سال قبل لاپتہ ہو گیا تھا، یعنی 20 برس سے وہ لاش اس جہاز میں سمندر کی سیر کرتی پھر رہی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جرمن ملاح کے ایک دوست کا دعویٰ تھا کہ وہ 2016 تک اس کے ساتھ فیس بک پر رابطے میں تھا، تاہم اس نے یہ کبھی نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہے۔ اپریل 2007 میں دو بھائی ایک بڑی کشتی کے کپتان کے ساتھ آسٹریلیا کے گرد اپنے 2 ماہ کے تفریحی سفر پر روانہ ہوئے۔ محض 3 دن بعد ہی ان کی کشتی، جس کا نام کاز 2 تھا، آسٹریلیا کے ساحلوں پر موجود گریٹ بیریئر نامی مشہور چٹانی سلسلے میں تباہ حال حالت میں پائی گئی۔ کشتی میں ایک میز پر کافی کا خالی کپ پر اخبار موجود تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی اخبار پڑھتے ہوئے کافی پی رہا تھا، اچانک کسی وجہ سے اٹھ کر چلا گیا۔ کشتی کے فرش پر چند چاقو بھی کھلی حالت میں پڑے ہوئے تھے، مگر کشتی میں کوئی موجود نہ تھا۔ ایک تفتیشی افسر کی تحقیق کے مطابق شاید دونوں بھائیوں میں سے کوئی ایک جو تیرنا نہیں جانتا تھا اچانک پانی میں گر گیا اور باقی دونوں افراد نے اس کو بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگا دی، لیکن تینوں میں سے کوئی بھی بچ نہ سکا۔ تاہم یہ محض ایک اندازہ ہی تھا جس کے پیچھے کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان بدقسمت افراد کے ساتھ دراصل کیا ہوا تھا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔